تو گویا کہ اس کی نمازیں چلی گئی، تہجد چلی گئی، اس کا روزہ بھی چلا گیا۔ بلکہ دوسری روایت میں اس بات کی بھی وضاحت ہے کہ وہ جہنمی ہے، جہنم میں جانے والا۔ اور اخلاق کے حوالے سے یہ بات بھی ہے کہ انسان اچھے اخلاق والا وہ ہے جو اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، نہ انسان کو، نہ ہی جانوروں کو، نہ پرندوں، بلکہ وہ جتنا ہو سکے فائدہ پہنچاتا۔ اس کی مثال دیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ ایک کتے پیاسا تھا، اس پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے ایک آدمی جنتی ہو گیا، اور بلی کو بھوکی باندھ رکھنے کی وجہ سے ایک خاتون جہنمی ہو گئی۔ اخلاق کا معیار اسلام میں اتنا زیادہ ہے جسے اسلام اور ایمان سے جوڑ کر ہمیشہ پیش کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کا نام۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے توحید اور ایمان کے ذکر کے بعد اخلاق کا ذکر کیا۔ کہیں پر فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب کا فیصلہ کہ تم عبادت صرف اسی کی کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ خدمت اچھے اخلاق میں شامل ہے۔ کہیں پر فرمایا لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف رخ کرو کہ مغرب کی طرف رخ کرو، نیکی تو یہ ہے اللہ پر ایمان لایا جائے، آخرت پر، کتابوں پر، رسولوں پر، اور اس کے بعد کہا گیا کہ تم اپنے مال کو غریبوں میں دو، رشتہ داروں کا خیال کیا جائے، غریبوں کا خیال کیا جائے، یہ نیکی۔ کہیں پر فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے قریبی دور کے یتیموں کے ساتھ، فقراء کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہم قرآن مجید کو دوسرے نام سے یاد کریں تو ضرور یاد کر سکتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کتاب الاخلاق ہے، اخلاق کی کتاب ہے، جہاں یہ توحید کی کتاب ہے، ایمان و اسلام کی کتاب ہے، نیک اعمال کی کتاب ہے، جنت اور جہنم کا تذکرہ کرنے والی کتاب ہے، اسی جگہ پر یہ اچھے اخلاق کی تعلیم دینے والی کتاب ہے۔ قرآن مجید کی سورتوں کو ہم دیکھیں، کتنی ایسی سورتیں ہیں جس میں اخلاقی تعلیمات کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ سورہ حجرات جسے معاشرتی سورت کہا جاتا ہے، جس میں اخلاق کا ذکر کیا گیا، معاشرے میں کیسے رہنا ہے، کون سے کام نہیں کرنی ہے۔ سورہ نور جس میں اللہ تعالیٰ نے اخلاق کے ذکر میں زنا کی مذمت کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی حفاظت کا ذکر کیا۔ سورہ احزاب میں اخلاقی تعلیمات کا ذکر ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کو آپ پڑھ لیجئے، کتنے اخلاقی تعلیمات اس میں دیے گئے ہیں۔ ہر سورت میں اللہ تعالیٰ نے اخلاق کا ذکر کیا، اور کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اسی اخلاقی تعلیم دینے کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ کا احسان ہے مومنوں پر، اور بالکل بے شک یہ ہم پر اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخری نبی کا امتی بنایا، ہمارے لیے آخری نبی کو بھیجا۔ احسان کس اعتبار سے؟ رب العالمین نے کہا انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا گیا جو اللہ کی کتاب کی تعلیم لوگوں کو دیتا ہے اور لوگوں کا تزکیہ کرتا ہے۔ تزکیہ کس بات کا؟ تزکیہ عقائد کا تزکیہ کرتا ہے، اخلاق کا تزکیہ کرتا ہے، معاملات کا تزکیہ کرتا ہے۔ کیا یہ بات ہمیں نہیں معلوم کہ اسلام کے آنے سے پہلے سرزمین مکہ کا کیا حال تھا؟ لوگ وہاں کیسی زندگی گزارتے تھے؟ ایک تو شرک کی گندگی میں پھنسے ہوئے تھے، اور دوسرا شرک کی گندگی کی وجہ سے اخلاقی برائی ان میں پائی جاتی تھی۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ جس میں شرک ہو اس میں اخلاق نہیں ہوتے،
یہ واضح بات ہے. جس میں شرک ہو اس میں اخلاق نہیں ہوتے. آج دیکھ لیجئے دنیا بھر میں، خود ہم اپنے اس مادر وطن کو دیکھ لیں، ہم اپنے برادران وطن کو دیکھ لیں کہ شرک کی وجہ سے ان میں جو برائیاں پائی جاتی ہیں، آنکھوں سے گناہ کرتے ہیں، کانوں سے گناہ کرتے ہیں، شرمگاہ سے گناہ کرتے ہیں، زبان سے گناہ کرتے ہیں، عدل و انصاف کی کوئی بات نہیں رہتی، ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں اولڈ ایج ہوم میں، صرف کمانے کی فکر میں لگ جاتے ہیں اور رشتہ داروں کا خیال نہیں رہتا، منمانی زندگی گزارتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو شرک کی گندگی میں پھنسا ہے، اخلاق کی گندگی اس کے لیے معمولی چیز ہے، وہاں پر انسان بدعات میں مبتلا ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا انما المشرکون نجس، مشرکین گندے. اور رب العالمین نے فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، لوگوں تم گندگی سے بچو. کون سی گندگی؟ بت پرستی کی گندگی سے بچو. ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے تھے وَجُنُبُنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے میرے پروردگار تو مجھے اور میرے بچوں کو بت پرستی سے بچا لے. یہ گندگی، یہ ایسی گندگی ہے جب آدمی اس میں مبتلا ہو جائے تو وہاں انسانیت کا خاتمہ ہو جاتا ہے. جیسے ابھی شیخ محترم نے ہمارے سامنے ترک کا واقعہ ذکر کیا کہ یہ ترکی لوگ آج بھی بڑا واولا مچاتے ہیں، ایسا ثابت کرتے ہیں کہ پورے دنیا بھر میں مسلمانوں کے اصل خیر خواہ یہی ہیں. نہیں ہو سکتے. شرک کرنے والے کبھی مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے. مسلمان تو دور، انسانوں کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے. تبھی تو انہوں نے توحید کی دعوت دینے پر قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا، لوگوں کے گھروں کو جلا دیا. یہ کون کرتا ہے؟ وہی کرتا ہے جس کے اندر شرک کی گندگی ہو. جب شرک کی گندگی ہوتی ہے تو اخلاق کا خاتمہ ہو جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شرک کی گندگی سے پاک کرنے کے لیے بھیجا اور اخلاق کی گندگی سے پاک کرنے کے لیے بھیجا. اور آپ نے فرمایا کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. اور کیسے بھیجا اللہ تعالیٰ نے؟ آپ کو سراپا اخلاق کا مجسمہ اور نمونہ بنا کر بھیجا. کیا ہے وہ مجسمہ؟ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو اخلاق کے اعلیٰ معیار پر ہیں. کیا ہے آپ کے اخلاق؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا اللہ کے رسول کے اخلاق کیا ہیں؟ تو فرمایا آپ کے اخلاق تو قرآن ہیں. اور قرآن آپ کے اخلاق کیسے ہیں؟ سورۃ المؤمنون کے ابتدائی 10 آیتیں تلاوت کر کے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجہم حافظون. کہا کہ مومنین کامیاب ہیں کون سے؟ نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے، زبان کی حفاظت کرنے والے، شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے، وعدہ پورا کرنے والے. تو یہی تو اخلاق ہے. قرآن نے جو جو اخلاق کا ذکر کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر ایک چیز شامل ہے. محترم حضرات، میں نے آپ کے سامنے یہ موضوع اس لیے منتخب کیا، اس کی ایک وجہ ہے کہ کم سے کم ہم یہاں سے جب جائیں عام طور پر ابتدائی باتیں یاد نہیں رہتی، تو کم سے کم آخری بات جو ہمیں یاد رہ سکے، جس پر ہم عمل کر سکے، وہ آخری بات ہمارے لیے فائدہ مند ہو. اس لیے میں نے انتخاب کیا. آج کا جو ماحول ہے، اس ماحول میں مسلمانوں کو بہت ہی کمتر بتایا جا رہا ہے اور کم کیا جا رہا ہے. جیسا کہ شیخ نے کہا، کبھی جان میں، کبھی مال میں، کبھی انسان کی عزت میں، یہ ساری چیزیں ایک ابتلا کے طور پر ہمارے درمیان آ رہے ہیں. لیکن ان ساری ابتلا اور امتحان میں مسلمانوں کا بھی بڑا کردار ہے. وہ کردار کیا ہے؟ ایک وقت تھا مسلمان کی پہچان اس کی زبان ہوتی تھی، مسلمان کی پہچان اس کے اخلاق ہوا کرتے تھے. اگر مسلمان کسی کی سفارش کر لے تو غیر مسلم بھی اس کی سفارش کو رد نہیں کرتا تھا. اگر مسلمان کسی کے بارے میں گواہی دے لے تو سب کے سب اس کی گواہی کو قبول کر لیتے تھے. اگر دکانداری کی بھی بات کریں تو لوگ مسلمان کی دکانداری کو پسند کرتے تھے، اس لیے کہ وہ ناپ تول میں کمی نہیں کرتا، وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ گھٹیا مال نہیں دیتا، یہ امانت دار ہوتا ہے، سچا ہوتا
جاتا ہے، اس کا دین بالکل مضبوط ہوتا ہے۔ ابھی تازہ واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس قدر مسلمانوں کی شبیہ اور مسلمانوں کے تعلق سے لوگوں کی ذہنیت جو پہلے تھی آج ختم ہو گئی ہے۔ ہمارے گاؤں میں ایک انجینئر ہے، اس نے ایک واقعہ ذکر کیا، کہا جو انکم ٹیکس وصول کرنے والے جانچنے والے لوگ ہیں تو ایسے لوگوں پر اور دوسرے آفیسر ہوتے تاکہ ان کا بھی جانچنا نا، جو دوسروں کا دیکھ رہے ہیں کمائی کتنی ہے کیا ہے، تو پھر ان کی کمائی کون دیکھ، تو ان کے اوپر جانچنے والے ہوتے ہیں، اور یہ ان کا اتنا پاور ہوتا ہے وہ جہاں چاہے جا کر باقاعدہ تفتیش کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی قید نہیں۔ دوسروں کے لیے قید ہوتا، پہلے خبر دینا، پہلے تحقیق کر لینا، ان کے لیے کوئی تحقیق کی خبر کی ضرورت نہیں، جہاں چاہے جا کر وہ تفتیش کر سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ایک آرگنائز مسلمانوں کا جو کمیٹی تھی وہاں گئے، جا کر دیکھا تو ان کے پاس کئی ہزار کروڑ روپے پڑے ہوئے، کئی ہزار کروڑ، اور ان کا طریقہ ایسا ہے اگر وہ اپنے استعمال کے لیے گاڑی بھی لیتے ہیں تو اسی میں داخل کرتے ہیں، اپنے گھر کے لیے اے سی بھی اگر خریدتے ہیں تو اس کا خرچ بھی اس میں ڈال، جیسے آج کل مدارس کا حال ہو گیا، مساجد کے بعض جگہ پر حال ہو گیا، لوگ ذمہ دار اس لیے بنتے ہیں تاکہ کھانے کا موقع ملے، پیسے کمانے کا، بٹورنے کا موقع ملے۔ تو غیر مسلم کہنے لگا اپنے مسلمان ساتھی سے، ارے ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ لوگ غریبوں کے بڑے خیر خواہ ہیں، لیکن یہ دیکھنے کے بعد معلوم ہوا کہ مسلمان اور غیر مسلم میں کوئی فرق نہیں ہے مال کے اعتبار سے، حرام کمانے میں، خیانت کرنے میں کوئی چیز باقی نہیں۔ اب تک تو ہمارا تصور تھا کہ یہ سچے رہیں گے، یہ اچھے رہتے ہیں، اب لوگوں کا مال صحیح جگہ پر یہ خرچ کرتے ہیں، لیکن یہ دیکھنے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ چیز باقی نہیں ہے۔ ہاں یہ بالکل سچ، اخلاقی گراوٹ آج اتنی زیادہ ہے، جیسے غیر مسلم اپنے ماں باپ کو مارتے ہیں، گالی دیتے ہیں، گھر سے باہر نکال دیتے ہیں، ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں، یا اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیتے ہیں، وہی نظریہ آج ہم مسلمانوں میں بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ نوجوانوں کے یہاں ماں باپ کی کوئی خدمت اور ان کی قدر کا کوئی جذبہ باقی نہیں، احساس ختم ہو گیا کہ ماں باپ یہ میرے محسن ہیں، انہوں نے مجھے پیدا کیا ہے، مجھے پالا ہے، پڑھایا ہے، بلکہ الٹا شکایت کر دیتے ہیں، تم نے مجھے ڈاکٹر نہیں بنایا، انجینئر نہیں بنایا، یا اچھا ہنرمند نہیں بنایا۔ جب بندہ بالغ ہوتا ہے تو وہ اپنے مستقبل کا مالک ہوتا ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے مستقبل کو بنا سکتا ہے، بگاڑ سکتا ہے، تو پھر دوسروں کو کوسنے کی کیا ضرورت؟ اور نتیجہ یہاں تک نکلتا ہے، ماں باپ کے انتقال کے بعد ماں باپ کے حق میں مغفرت کی دعا کرنے کے بجائے لوگ گالیاں دیتے ہیں، اچھا ہوا چلا گیا، ورنہ گھر میں مرنے تک پالنا پڑا، اچھا ہوا چلا گیا، دیکھو کتنا کیسا انسان تھا، ہمارے لیے اس نے کچھ کمایا ہی نہیں۔ اگر ایسے لوگ ہیں تو بس میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم بھی باپ بن گئے ہو، اب تم کما کر جاؤ اپنے بچوں کی، یا تم اپنے بچوں کو ایسا بنا کر جاؤ جیسا تم چاہتے ہو، معلوم ہوگا کہ تمہارے بچے تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں۔ محترم حضرات، اخلاقی گراوٹ میں ایک بڑی گراوٹ آج ہمارے پاس یہ ہے، یقیناً آج ہم سے سچائی ختم ہو گئی، مسلمانوں میں سچائی ختم ہو گئی ہے، امانت داری ختم ہو گئی، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں، اخلاق میں سب سے بڑا وصف یہ سچائی اور امانت داری۔ لوگ اسلام لائے آپ کی سچائی کو دیکھ کر، صفا کی پہاڑی پر کھڑ کر آپ نے کہا تھا اگر میں کہوں ایک لشکر تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، کیا تم میری بات مانو گے؟ تو سارے مشرکین نے کہا کہ ہم نے کبھی آپ کی زبان سے جھوٹ سنا ہی نہیں، یہ پوری زندگی کا خلاصہ۔ اور امانت داری کا نتیجہ اتنا کہ 5 دن تک کعبۃ اللہ میں حجر اسود رکھنے کے مسئلے میں اختلاف رہا، لیکن اللہ کے نبی آتے ہی سب لوگ مان گئے کہ امانت دار آ گیا ہے، ہم اس کے فیصلے پر راضی ہیں۔ اور سچائی و امانت داری کا معاملہ اتنا زیادہ اللہ کے رسول کا کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کرنے کے لیے بڑے بڑے سرداروں نے پیغام دیا، لیکن خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول سے شادی،
سچائی اور امانت داری کی بات اتنی زیادہ، جو بھی آپ کے چہرے کو دیکھتا تو دیکھ کر کہتا کہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو نہیں سکتا۔ یہ بات سچ کہ آج ہم میں یہ صفت بالکل مفقود ہوتی جا رہی ہے۔ نتیجہ یہاں تک پہنچا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ تجارت میں جھوٹ جائز ہے، شادی بیاہ میں جھوٹ جائز ہے، معاملات میں جھوٹ جائز ہے۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی برائی ہے جو انسان لے کر چل رہا ہے۔ تجارت میں جھوٹ جائز نہیں بلکہ حرام ہے۔ جو تجارت جھوٹ پر چلتی ہے برباد ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ جو تجارت سچائی پر چلتی ہے اس میں برکت ہوتی ہے۔ شادی بیاہ میں بھی جھوٹ جائز نہیں، ہاں شادی کرنے کے بعد بیوی کو منانے کے لیے شریعت نے وہاں پر کہا کہ تم وہاں اپنی بیوی کے سامنے کچھ کلمات توریے کے طور پر استعمال کر سکتے، مگر اسے پوری شادی کو لے لینا اور اسی طرح اپنے معاملات کو جھوٹ میں شامل کر لینا، یہ انسان کے دین و ایمان کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ محترم حضرات، اخلاقی گراوٹ میں یہ گراوٹ جو ہمارے پاس ہے آج، زبان کے اندر نرمی نہیں ہے، الفاظ نرم استعمال کرنے والے کم ہو گئے، جو بھی دیکھے گا سخت کلمے استعمال کرے گا۔ اور یہ نشہ ہے، نشہ کس بات کا؟ یا تو جسمانی صحت کا نشہ ہے، یا علم کی ڈگریوں کا نشہ ہے، یا نہیں تو خاندان کا نشہ ہے، مالداری کا نشہ ہے، جو بڑوں کا احترام کیے بغیر، گھر کے افراد کا اہتمام کیے بغیر زبان کا غلط استعمال کرنا، گالی گلوچ کرنا، سخت کلمے استعمال کرنا، یہ اخلاق نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہودی آئے اور کہا السلام علیکم، تم پر موت ہو۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی موت تو تم پر ہو اور تم پر اللہ کی لعنت ہو۔ آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ نرمی اختیار کرو، اللہ نرمی کو پسند کرتا ہے۔ کہا اللہ کے نبی کیا آپ نے نہیں سنا؟ انہوں نے کیا کہا؟ کہا عائشہ میں نے سنا بھی ہے اور میں نے اس کا جواب بھی دیا۔ اتنی بڑی بات کہ تم پر موت آ جائے، اگر ہمیں کوئی کہے تو ہم جملہ برداشت نہیں کریں گے۔ ابھی میری عمر ہے، تم مرنے کی دعا کر رہے ہو، اللہ۔ اتنے سخت کلمے استعمال کرنے کے باوجود اللہ کے رسول نرم زبان تھے، نرم دل تھے۔ اور آخری چیز بتا کر اپنی بات میں ختم کر دیتا ہوں کہ اگر ایک انسان اپنے اخلاق کو سدھارنا چاہتا ہے، اخلاق بہت ساری چیزوں کے نام ہے، جیسے مریض کی عادت کرنا، مہمان کی مہمان نوازی کرنا، ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا، پیاسے کو پانی پلانا، بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی کو اچھا مشورہ دینا، راہ بھٹکے ہوئے کو راہ دکھانا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ اخلاق میں ہیں، اور یہی اخلاق نیکی جس کا نام دیا گیا ہے۔ تو آخر میں بات یہ ہے کہ اگر ایک انسان اپنے اخلاق کو سدھارنا چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا ہے؟ تو پہلی چیز یہ ہے کہ وہ خود اپنے اندر احساس پیدا کرے، اس بات کا احساس کہ میں مسلمان، میں اللہ کے نبی کا امتی ہوں، اللہ کے رسول کو آئیڈیل مانتا ہوں، نمونہ مانتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول کے اخلاق ایسے تھے، چاہیے کہ میں بھی ایسے ہی اخلاق اختیار کروں۔ جب تک میرے اندر اس بات کا احساس نہیں آئے گا اس وقت تک میرے اندر کبھی تبدیلی نہیں آئے گی۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت میں تبدیلی نہیں لاتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے اندر تبدیلی لانے کا احساس پیدا کرے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا من یستعفف یعفہ اللہ، جو پاک دامنی اختیار کرنا چاہتا ہے اللہ اسے پاک دامن بناتا ہے۔ ومن یستغنی یغنیہ اللہ، جو بے نیازی اختیار کرنا چاہتا ہے اللہ اسے بے نیاز بناتا ہے۔ تو گویا کہ جو با اخلاق رہنا چاہتا ہے اللہ اسے با اخلاق بناتا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو سدھارنے کی، سنوارنے کی کوشش کریں، ورنہ کیا ہوگا نتیجہ؟ جب ہم جہنم میں جائیں گے شیطان کو دیکھیں گے، کہیں گے کہ اے شیطان تو نے ہی میرے ایمان کو گنوا دیا، میرے اخلاق کو گنوا دیا۔ یہ اخلاق کی خرابی انسان کے ایمان کو گنوا دیتی ہے۔ تو نے میرے ایمان کو گنوا دیا، اخلاق کو گنوا دیا۔ تو شیطان کیا کہے گا معلوم ہے؟ جاتے ہوئے اس جملے کو یاد رکھتے ہوئے جائیے، شیطان کہے گا فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم مجھے برا بلا مت کہو بلکہ اپنے آپ کو برا کہو۔
جہنم میں آئے ہو تو تم اپنے اعمال کے بل بوتے، میری وجہ سے نہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان نے صرف ایک مرتبہ کہا فلم دیکھ لو، ایک مرتبہ کہا گانے سن لو، ایک مرتبہ کہا چوری کرو، ایک مرتبہ کہا شراب پی لو، ایک مرتبہ کہا زنا کر لو، ایک مرتبہ دعوت دی، ہم نے قبول کر لیا۔ لیکن توحید کی، ایمان کی، اخلاق کی دعوت دینے کے لیے اللہ کے رسول نے 23 سال لگا دیا، صحابہ نے 100 سال لگا دیا۔ اس کے بعد سے لے کر آج تک یہ علماء، محدثین، فقہاء، تابعین و تبع تابعین نے 1000 سال لگا دیے لوگوں کے اخلاق سنوارنے کے لیے، لیکن ہم ہیں کہ ان کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہیں۔ شیطان کہے گا کہ میں نے ایک مرتبہ بلایا اور قوم نے تمہیں سال لگا دیے، بلاتے بلاتے تم نے ان کی بات نہیں مانی، میری دعوت قبول کر لی۔ اور اللہ نے عقل دی اچھے برے کی تمیز کرنے کے لیے۔ اگر ہم اچھائی کو قبول نہیں کریں گے تو یقینی بات ہے کہ ہمارا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا۔ تو وہاں پر شیطان کو ملامت کرنے کے بجائے خود کو، اپنی ذات کو ملامت کرنا ہی باقی رہ جائے گا۔ اور اچھے اخلاق اپنانے کے لیے چاہیے کہ ہم اسلامی تہذیب، ثقافت کو اختیار کریں۔ اسلامی تہذیب کا مطلب کیا؟ اسلامی ثقافت کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کیسے سونے کی تعلیم دیتا ہے، کیسے اٹھنے کی تعلیم دیتا ہے، کیسے پہننے کی تعلیم دیتا ہے، کیسے کھانے کی تعلیم دیتا ہے، کیسے بات کرنے کی، کیسے چلنے کی، کیسے ملنے کی، کیسے بیع و شراء کرنے کی، زندگی گزارنے کی تعلیم اسلام کیسے دیتا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں ہمارے پاس رہیں گی تو خود بخود ہمارے اخلاق سدھر جائیں گے۔ اور آخری چیز، اخلاق کو سدھارنے کے لیے چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں۔ یہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم کما احسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ جیسے تو نے میرے جسم کو اچھا بنایا ہے ویسے ہی تو میرے اخلاق کو اچھا بنا دے۔ اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق، اے اللہ میں برے اخلاق سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ اللہ کے رسول کی دعائیں ہیں، چاہیے کہ ہم بھی اپنائیں۔ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ایمان میں تا حیات باقی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ایک سچا کامل مسلمان بن کر، با اخلاق انسان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔